Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 6 of the last episode of novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. वो गहरी नींद में सोई हुई थी। दफातन उसे अपनी कमर पर हाथ की मजबूत उंगलियां सिरकती महसूस हुई। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे आहिस्ता से अपने हसार में वो कैद कर रहा था। उसके शिद्दत जुनून पर वो किसमिस आई। उसे अपने पास उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके कलोन की खुशबू से नींद की वादियों में उतरी हुरुल ऐन की सांसों में रवानी आ गई। जब मैं तुम्हें सब पहले बता दिया था कि तुम्हें बहादुर बनना है, फिर अनजान क्यों बन गई, जान कर अनजान क्यों बन गई और ख़ुद को इतनी तकलीफ़ क्यों दी। उसकी कमर में अपना मजबूत बाजू डालते उसे अपनी तरफ खिसकाया कि वो सिरकती उसके सीने से लगी। उसके लम्स को पाते ही उसके वजूद में सरसराहट सी होने लगी। हालांकि वो उसका आलिम था जिससे वो अब डर रही थी, ना चाहते हुए भी। वो जो मध्यम सी सांसें भर रही थी, एकदम से उसके दहकते लम्स को पाकर उसके हसार में मचली। उसे मचलते देखकर वो पुरइसरार सा मुस्कुराया और अपनी पर उसके साकित वजूद को पाकर लबों को बार बार तर करते देखकर फिर मुस्कुराया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो ऐन। मुसलसल खामोशी पर सर्द लहजे में कहते उसने उसकी बंद मुट्ठी को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं मजबूर थी, आप जानते हैं। वो जानती थी कि उसकी सांसों से वो समझ गया था कि वो जाग रही है। हालांकि उसने बड़ी कोशिश की कि वो समझे कि वो सो रही है, पर वो क्या कभी उस शख्स से झूठ बोलकर बच पाई है। कहने के साथ ही उसने उसकी सिमत से चेहरे का रुख घुमाया। तुम मजबूर नहीं, मेरी हो, और मेरी ऐन मजबूर नहीं, मजबूत होनी चाहिए। उसके बालों में उंगलियां उलझाकर आलिम ने झटके से उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। वो कांप सी गई उसके बर्ताव पर। मैं आपके होने से मजबूत हूँ, उसके लब फड़फड़ाए। मैं तुम्हारे पास ही था, फिर क्यों कमज़ोर हुई। पास नहीं थे, अगर होते तो कभी मेरी पलकों को नम होने की इजाज़त ना देते। वो उसकी गिरफ्त से हाथ निकाल कर उसकी सांसों पर रख गई। वो जल रही थी। उसकी आग की मानंद सांसों से मज़ीद सहन ना कर सकी तो सामने हाथ कर दिया। मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसके लहजे में इल्तिजा थी, मासूमियत, बेबसी। मुझे भी तकलीफ़ होती है जब तुम्हारे आंसुओं का सोचता था। होती थी मुझे तकलीफ़ जब तुम्हारी कमज़ोरी को महसूस करता था। महसूस मुझे अपनी सांसों, रूह से किया करो, सहारे से नहीं। सहारा मैं नहीं तुम्हारा, तुम्हारा सहारा वो है जिसे तुम तकलीफ़ में याद करती हो। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालते उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर सर के ऊपर बांध दिया। आलिम, उसके बदले सर्द लहजे अपनी बंद कलाइयों को महसूस करते खौफ से सांसें खुश्क हो गईं कि उसके हसार में मचल उठी। जब आप जानते हैं मैं कमज़ोर हूँ, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो खौफज़दा अपनी कलाइयाँ खोलने के लिए मचली। उसका आलिम तो ऐसा नहीं था, क्योंकि तुम्हें मुकम्मल अपने हसार में लेना चाहता हूँ, तुम्हें बेबसी का जायका चखाना चाहता हूँ। उसके माथे से उंगली की मदद से बाल समेट कर झुक कर अपने लब रखे और सरगोशी में बोला, मैं आपके हसार में हूँ मुकम्मल। मुझे बेबस करके आपको क्या मिलेगा आलिम। तुम मेरी हो, ये तुम जानती हो। तुम मेरी ही रहोगी, ये तुम जान लो आज कि आलिम ऐन से दूर नहीं हो सकता। फिर ऐन क्यों रोकर उसे तकलीफ़ देती है। उसकी आंखों को बारी बारी चूमता वो बोलने लगा। हूर ने उसके लम्स पर मुस्कुराते तकिए को मुट्ठी में भींच लिया। मैं नहीं जान सकती, ना आज ना ही कल। अगर चाहते हैं कि मैं जान लूँ तो आपको मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद दिलाना पड़ेगा कि आलिम मेरा है और ऐन उसकी। मैं एक दिमाग से कमज़ोर लड़की हूँ। अगर आप मुझे हर सांस के साथ यकीन दिलाएंगे कि ऐन तुम आलिम की हो, तब मुझे याद रहेगा, वरना तो मैं सांस लेना भी भूल सकती हूँ। याद रखना। वो उसके रुखसार से अपनी नाक सहला रहा था जब उसके अल्फाज सुने और पुरइसरार सा मुस्कुरा कर उसकी बंद पट्टी की आंखों को देखा।
باندھ کر پٹی آگ سے نہیں کھیلتے شہزادی۔ تمہیں یاد رکھنے کا کون کہہ رہا ہے؟ تم سے کہہ کون رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم عالم کی ہو؟ میں نے پوچھ کر تمہیں حاصل نہیں کیا تھا، تمہیں دیکھ کر تم پر حق جما لیا تھا کہ تم میری ہو۔ اس کی کمر کے گرد تنگ حساس ڈالتے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ میں نے آگ کو دل دیا ہے، آپ کھیلنے کی بات کرتے ہیں؟ میں تو دل دے بیٹھی ہوں سعیر۔ عالم کے نشان پر اپنے لب رکھتی، آہستہ سے ناک گال پر سرکا کر اس کی ناک کے قریب رکھتے، اس کی آگ جیسی سانسوں کو محسوس کرتے وہ مسکرائی، اور اس کی ہمت پر مسکراتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے لمس کی حرارت پر وہ تڑپ کر دور ہونے لگی، پر کمر میں مضبوط احسار سے وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ وہ اس کے پیچھے ہونے پر ہنسا۔ عالم؟ وہ لب بھینچ کر منمنا کر رہ گئی۔ میری شہزادی، سعیر کا سایہ بھی تم برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اپنے عالم کو چاہو جو تمہارے لیے برف ہے، پگھل سکتا ہے تو تمہیں سمیٹ بھی۔ سعیر تمہارے لیے نہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیوں کو سہلاتے اس نے کان میں کہا، اور کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ مجھ میں ہمت ہے، بہادر ہوں تب جب آپ ہوں گے پاس۔ میں کمزور ہوں، بزدل بھی ہوں تب جب آپ پاس نہیں ہوں گے، اور میں عین سعیر عالم ہوں جس کو بدلنے کی یہ دنیا طاقت نہیں رکھتی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے ستانا چاہتا ہے، اسے تکلیف میں دیکھنا تو عالم نے کبھی سوچا نہیں تھا، دینا تو دور کی بات ہے۔ ابھی بھی اس کے دانتوں کی نرم گرفت سے وہ کھلکھلا اٹھے۔ آپ مجھے تکلیف نہیں دے سکتے، مان لیں۔ اس نے اپنی بندھی کلائیوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا۔ اتنا غرور؟ وہ مبہوت سا اس کی کھلکھلاہٹ دیکھتا بھاری لہجے میں گویا ہوا۔ عالم جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ کہاں اپنی عین کو تکلیف دے سکتا تھا جسے پانے کے لیے وہ جان تک دینے کے لیے تیار تھا؟ کیا اسے تکلیف دے سکتا تھا جسے تکلیف سے بچانے کے لیے وہ اپنے دشمن کے سامنے ہار گیا تھا؟ اسے اپنا ہتھیار، اپنا وجود سونپ دیا تھا۔ اس کی چال کو سمجھتے ہوئے بھی اسے خود کو سونپ دیا، بلکہ اپنی بہن کے گناہ گاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سانسیں لیتے چلتے دیکھ رہا تھا، صرف اسی لیے تاکہ اس کی عین کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں ہے، اور میں ہوں مغرور، کیونکہ میرے پاس میرا شہزادہ ہے، میرے خوابوں کا شہزادہ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ بولی، اور مزید ہمت دکھاتی اس کی چوڑی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر اسے لبوں سے چھوا اور اپنی ناک وہاں سہلائی۔ وہ خاموش بغیر کچھ کیے اس کی شرارتیں دیکھ کر متبسم تھا۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کی کمر کو جھٹکا دیا اور سارے فاصلے مٹا دیے۔ حور العین سہم کر ساکت سی ہو گئی۔ یہ تمہاری محبت سمجھوں یا بہادری؟ شولڈر لیس پنک جالی دار لانگ فراک میں وہ اپنی دمکتی بے داغ رنگت آنکھوں پر بندھی پٹی، ریشم سے دراز سیاہ لمبے بال پشت کے ساتھ ساتھ اس کے بستر پر بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے لمس پر نکوش میں ابھرتی سرخی مضبوط حصار میں پڑی وہ کسی حور سے کم نہیں تھی۔ یہ میرا جنون سمجھیں آپ۔ وہ گردن اکڑانے لگی تاکہ ذرا سا فاصلہ بنائے اپنی سانسوں کو اجازت دے آزادی کی، پر وہ جو اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا اس میں کسمساہٹ دیکھتے ایک دم اس پر گرفت تنگ کر دی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیک وقت وہ پزل سی ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، پیار، اپنی عین کو پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سہمتے پا کر وہ کہکہا لگا اٹھا۔ کوئی ایسے پیار کرتا ہے؟ اس کے گردن میں منہ چھپا کر اس نے شرم سے گھٹی آواز میں کہا۔ اچھا تو کیسے کرتے ہیں مجھے بتاؤ؟ اسے اپنے حصار میں سمیٹ کر وہ شرارت سے بولا اور کروٹ بدلی۔ میں سچ میں بتاؤں پھر ویسے ہی کریں گے؟ کچھ دیر سوچتے اس نے کہا، ہاں ویسے ہی کروں گا میرا بچہ۔ بال سمیٹتے اس نے انگلیاں ان میں سہلائیں۔ اس کے راضی ہونے پر حور نے لب دانتوں میں بھینچ لیے اور عالم اس کی بڑھتی دھڑکنیں محسوس کرتا ہنسا۔ ایسے ایک دم اچک کر اس نے اس کے گال پر لب رکھے اور پھر سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ہاں ہاں ہاں،
इतनी तेजी से उसके प्यार करने और छुपने पर वो ना चाहते हुए भी कहकहा लगा उठा, ना मैं ऐसे प्यार कर सकता हूँ और ना ही ऐसे छुप सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, अगर तुम चाहती हो तो यहाँ प्यार कर सकता हूँ। उसकी थोड़ी को पकड़कर चेहरा ऊंचा करते उसने थोड़ी पर लब रखते उसके दोनों फूले गालों को छुआ। आलिम, मैं आपको कब देखूंगी? मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए ये आंखें अभी तक रोशन दुनिया से छुपाई हैं, ताकि इन पर सबसे पहले जिसका हक है उसका हक अदा कर सकूं। वो मुस्कुराती अपने दिल की बात बोलने लगी, और मैं उसमें पूरा साथ दूंगा, बल्कि इन आंखों पर हक अदा करूंगा जिसका है। थोड़ा सब्र और मेरी शहजादी, फिर देख लेना अपने आलिम को जी भर कर। उसकी दोनों आंखों को चूम कर उसने उसकी कलाइयां खोल दी, क्योंकि उसे अपनी ऐन बेबस पसंद नहीं आ रही थी, और वो तो पहले से जानती थी कि ये तो सिर्फ उसे डरा रहा था कि वो डर जाए, पर वो जितना हो सका डट गई। एक वाहिद दुनिया में वजूद था जो कि सैर आलिम के सामने डटने और जिद करके मनवाने की ताकत रखती थी, तो फिर वो कैसे ना होती बहादुर, मजबूत, मगरूर। जैसा आप चाहें, मैं अब फर्माबरदार बीवी हूँ। वो नहीं जानती थी उसका जुमला उस पर ही भारी होने वाला है। वो तो अपने आलिम के सामने हमेशा अच्छी रहना चाहती थी बनिस्बत दूसरी लड़कियों के, और आलिम ये नहीं जानता था कि वो ये सब किस बेवकूफ़ी में करती है कि उसका आलिम किसी और की तरफ ना देखे। और अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि अल्लाह ने उसे नूर दे दिया था कि वो अपने आलिम को देख सके और दूसरी चुड़ैलों की नज़रों से महफूज रखे। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि उसकी ऐन उन चंद लम्हात में उसके आने से ही वो कितना कुछ मुस्तकबिल का सोच चुकी है। अभी भी वो सोचती, आलिम के नकूश को उंगलियों के नर्म पोरों पर महसूस करती, अपने घर जाकर उसके काम अपने हाथों से करने का सोच रही थी, जैसे हक जताकर आलिम उसके करता था। चलो, अब अपनी फर्माबरदारी दिखाओ और ख़ुद को मेरे सुपुर्द कर दो। उसकी कमर सहलाता वो हूर की फूली गालों पर अपनी नाक सहला रहा था, जिससे हूर की सांसें उखड़ रही थीं। अचानक से छूता उसका लम्स, उसकी हल्की सी बड़ी हुई दाढ़ी, घनी मूंछों की चुभन पर वो सहम गई। वो बात घुमाने की अपनी सी कोशिश करने लगी। आलिम, अब मैं आपके कपड़े पसंद करूंगी और खाना भी मैं बनाऊंगी। उसने कहने के साथ ही अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाईं। वो जैसे करीब करता जा रहा था, ऐन को ही मुश्किल पेश आ रही थी सांस लेने में, और उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस वो करना चाहता था, पर वो गुरेज बरत रही थी, जो आलिम को ज़रा पसंद नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता से उसकी कमर में अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत करता ऐन के नाजुक से सरापे पर मोहब्बत का साया बनकर झुक आया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वैसा ही रहेगा जिससे मालूम हो मेरी ऐन शहजादी है, और तुम खुद को बचाने के लिए ये बचकाना हरकतें छोड़ दो और फर्माबरदार बीवी बनकर रहो। अपने आलिम पर वही जुनूनी मोहब्बत दिखाओ जो अब खुद तुम्हें दिखाने वाला है। आंखें मूंदे पड़ी ऐन सहम कर अपने लब तर करने लगी। वो बार बार अपने लबों पर जबान फेरती कोई प्यासी मछली ही लग रही थी। तुम्हारी यही अदाएं तो जुनूनी बनाती हैं। उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसने झटके से सर उठाया और अपने करीब करते उसकी हरकत देख कर बोला। वो एकदम साकित खामोश हो गई, बल्कि सांसें भी रुक रुक कर छोड़ने लगी। आलिम, मुझे डर लग रहा है। उसके लम्स में मोहब्बत नरमी होने के बावजूद वो सहम रही थी। क्यों? आलिम ने मुस्कुराते उसकी गाल सहलाई। हूर क्या कहती, बस वो खुद सहम रही थी, साल बाद उसके हसार में आकर। पता नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाते बेचारगी से लब काटने लगी, जिसे देखते आलिम ने फौरन उंगली से उसके लब को आज़ाद करवाया और इस आदत पर उसे सख्ती से घूरा। मैंने कितनी दफ़ा कहा है ऐसी बुरी आदतें मत अपनाया करो। वो सख्ती से बोला और फौरन खामोश हो गया उसकी कंडीशन देखते। अच्छा बताओ, किससे डर लग रहा है मेरी शहजादी को? उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर उसके माथे पर लब रखे। पता नहीं। वो झिझक कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। मैं पता करूं?
ज़ोमानी लहजे में गोया होता हूर को सिमटने पर मजबूर कर गया और वो उसके गिर्द बाजू डालकर उसमें छुपने लगी। दिल में जाना चाहती हो? वो मोहब्बत से कहता दोनों पर ब्लैंकेट डालकर उसके सर पर बोसा दिया। हैं? दिल में क्यों? आप तो पूरे मेरे हैं। मैं आपकी रूह में भी उतर चुकी हूँ सैयद आलिम। उसके बाजू से सर उठाकर उसने गरूर से कहा, और उसका ये गरूर आलिम को बहुत भा रहा था। कोई शक? गंभीर लहजे में कहते वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। अब हुआ डर खत्म? उसे बाजू पर डालकर उसने मोहब्बत से गाल सहलाया। आप बहुत बुरे हैं, आप सच में बुरे हैं। पहले चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर डांटते हैं, रोक टोक करते हैं। आलिम, आप सच में बहुत बुरे हैं। आते हुए मेरे बेबी के कपड़े भी नहीं लाए। मैं उसकी शादी। मौका मिलते ही वो फिर से शुरू हो चुकी थी। उसकी सारी शिकायत सुनते उसकी सुई फिर से बेबी की तरफ जाते देखकर उसने फौरन से मुंह पर हाथ टिकाया। तुम उस कुत्ते को गोली मारो वरना मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारी हर बात, हमारी कुर्बत, तन्हाई में वो टांग जरूर अड़ाता है। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि मैंने अभी तक उसे जिंदा रखा ही क्यों है। तुम उसे भूल जाओ वरना ये जो रोशनी की उम्मीद में बोलने की गुस्ताखियां कर रही हो ना, मैं इससे महरूम कर दूंगा तुम्हें। वो सर्द लहजे में उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर बोलता ऐन को शुश्तर कर गया। आलिम? कांपते लबों से उसका नाम लेती वो सिसकी। रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोने की बजाय समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं पसंद आता मुझे तुम्हारे लबों से किसी का नाम। नहीं पसंद आता तुम्हारी सोच में किसी दूसरे को, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान या बेजान चीज। मेरे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए तुम्हारी सोच में, इस दिल में, तुम्हारे दिमाग में। हत्ता कि मुझे तुम्हारे लबों पर भी सिर्फ आलिम चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तुम्हारे वजूद पर किसी के मुंतखब करता कपड़े तो तुम्हारी सोच में कैसे कर सकता हूं ऐन? तुम ठीक कहती हो, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। तुम्हारी सोच वहां नहीं पहुंच सकती जहां तक मैं बुरा हूं, पर तुम्हारे साथ मैं अच्छा हूं। तुम पर धूप का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के सख्त लहजे की आंच, किसी का हुक्म। मेरे अलावा तुम पर कोई मोहब्बत अपनायत से देखे मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो बर्फ से ठंडे लहजे जुनूनी अंदाज में बोलता उस पर क्या कुछ बावर करवा गया था। हूर हमेशा की तरह उसे पागल करके उसके कॉलर को मुट्ठी में भींचे शर्ट पर रोने की वजह से बहती नाक साफ कर रही थी। समझी? उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसने गुस्से से पूछा। जी। उसने जोरों शोर से सर हिलाया। शाबाश, रोते नहीं बस। फिलफौर उसके आंसू साफ करते उसने आगोश में भरकर थपथपाया। मैं बेबी की शादी करवाऊंगी, आप मत आइएगा। मैं उसे गोली भी नहीं मारूंगी। उसके बच्चों से मैं और हमारा बेटा खेलेगा। आप हमेशा से जलते हैं बेबी से, मुझे मिसनी बता चुकी है। आप हमारे बेटे से भी जलते हैं, मेरे बेबी से जलते हैं, हत्ता कि मिसनी से भी जलते हैं। वो मुझे सब बता कर गई है। उसने सूं सूं करते कहा। एक तरह से बात अलग थी हुरुल ऐन के मुताबिक, पर आलिम के मुताबिक वही बेबी वाली ही सुई अटकी हुई थी। और यहाँ आकर सैर आलिम का जब्त आजमाया जाता था। यहाँ आकर वो महसूस करता था बेबसी मजबूरी क्या है, मोहब्बत के सामने बेबसी किस बला का नाम है। वो हैवान भी बेबस हो जाता था जो दुनिया को उंगली पर नचाता था। अपने खौफ से बड़े बड़े गैंगस्टर, माफिया, डॉन, सीरियल किलर उसके नाम से खौफ के हसार में कैद होते थे, और यहाँ वो खौफ व वहशत पर बादशाहत करने वाला बंदा खामोश बेबस पड़ा उसे तक रहा था। तुम्हें उस मीसनी औरत ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? उसने पूछ कर लब भींचे। क्या दिन आ गए थे, एक बीस्ट उस मीसनी औरत की बातें पूछ रहा था। वो कैसे भूल गया कि आम सी बात है, अगर सईद की बीवी मुस्कान के पास हो तो वो कैसे नहीं उसे बिगाड़ेगी, क्यों नहीं भड़काएगी। क्या बताकर गई थी उसकी बीवी को कि वो जलता है, सईद आलिम जलता है? सोचकर उसने लब भींचे। बताया ना कि आलिम बहुत अच्छा इंसान है, वो अपनी ऐन पर कभी गुस्सा नहीं हो सकता। चाहे ऐन कुछ भी कर ले, वो अपनी ऐन को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसे ऐन की जिद पसंद है, पर वो बताएगा नहीं। उसे ऐन का गुस्सा पसंद है, पर वो बताएगा नहीं।
बल्कि मैं मिट्टी में खेल सकती हूँ, हमारे घर चल कर आपके फूलों से खेल सकती हूँ, और आप बड़ी सी पार्टी अरेंज करवाएंगे ताकि उसमें हमारे बेबी की शादी और बेटे का तारुफ हो सबसे। आप बहुत अच्छे हैं आलिम। वो एकदम रोना भूल कर खुशी से चहकती, खामोश पड़े आलिम की गर्दन में बाजू डाले माथे पर बोसा देती उसे जैसे बेबसी की मौत मारने लगी। पर वो सदा का मतलबी शख्स कैसे अपने मतलब को मार सकता था? मेरी शहजादी, इस सब में तुम्हें एक बात बताऊं? मुतबस्सिम होते, एक प्यार भरी शरारत करते उसे अपने पास किया। जी। वो उसकी जसारत पर झींप गई। ये सब कुछ जो तुम्हें वो मीसनी औरत बता कर गई है, वो सब मेरे मजाज के खिलाफ है। उसने तुम्हें हकीकत नहीं बताई, बल्कि हकीकत के बरक्स झूठ बताया है, ताकि तुम मेरी गैर हाजिरी में बहल जाओ, और तुम सदा की मासूम मेरा बच्चा उस पर यकीन कर लिया। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा आलिम आ गया है ना, तुम्हारे दिमाग के ढीले स्क्रू ठीक कर देगा। उसके सर पर हाथ फेरते उसने मोहब्बत और तहम्मुल से समझाया। हुरुल ऐन तो अभी कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, होंकों की तरह उसके हसार में पड़ी थी। मैं समझ, तुम्हें समझा कौन रहा है? उसने कहकहा लगाते उसे खुद में भींचा और उसे उफ कहने की मोहलत दिए बगैर तमाम तर शिद्दतें उस पर लुटाने लगा। मैं समझ। वो गुस्से से गुर्राने लगी थी कि एक बार फिर वो उस पर हंसते हुए उसके गुस्से, तैश, ताव, एहतिजाज को खुद में समेटता उसे खुद में समेट गया। उसकी बेबाकियों, गुस्ताखियों पर वो सारी जज्बात हार कर शर्म से उसकी बाहों में छुप गई। रात रफ्ता रफ्ता सिरकती गई और सिसक कर इंतज़ार करती हुरुल ऐन अपने सब्र के इनाम में अपने शहजादे की चाहतों के मजबूत हिसार में थी। उसे आज सारी दुनिया फिजाएं गुनगुनाती महसूस हो रही थीं। मौसम सर्द था, जैसे बाहर बर्फ़ गिर रही हो, और वो अपने महबूब शौहर के हसार में अंगड़ाई लेती उसके कंधे पर सर रखकर एक दुनिया जहान से गाफिल थी। उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया आबाद थी, एक खूबसूरत फेरी टेल की दुनिया, जहां एक फातेह आलिम शहजादे के पास उसके प्रिंसेस बेटा सारी वहशतें, तकलीफ़ें, दुख झेल कर अब एक बड़े से महल में अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। फूलों, परिंदों के बीच बहता शफाफ पानी का झरना, तितलियों का रक्स, फिजा में फैली फूलों की मशहूर कुन खुशबू, और ज़मीन पर नाचता मदहोश मोर। आलिम, कितनी खूबसूरत है ना? वो ख्यालों में खोई हुई बोली। तुमसे कम। खुमार आलूद निगाहों से उसके सरापे को देखते वो उसके माथे पर बोसा देते बोला, आलिम, मैं दुनिया के बारे में हूँ। वो शर्मा कर लब दबाती उसके बालों को पकड़ कर झंझोड़ने लगी। मैं भी उसके बारे में ही कह रहा हूँ, तुमसे कुछ हसी नहीं। वो खिलखिला उठी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ? उसे सवाल पूछते खुद शर्म आ गई। हालांकि उसे अंदाज़ा था, क्योंकि वो उसे कई बार उसके नकूश के बारे में बता चुका था कि वह बहुत हसीन है, गैर मामूली हुस्न की मालिक है, पर वो मुतमईन नहीं होती थी। उसे डर होता था कि कोई उसके आलिम को छीन ही ना ले। तुम्हारी तारीफ के लिए आज तक दुनिया में अल्फाज नहीं बने जिनसे मैं तुम्हें बयान कर सकूं। वो उसके दिल पर लब रखता उसकी सांसें खुश्क कर गया। मैं बताऊं अपनी तारीफ? बहुत मुश्किल से उसने अल्फाज मुंह से निकाले और हलक तर किया। बताओ। आलिम ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। मैं इतनी हसीन हूं कि एक शहजादा जो हर लड़की का ख्वाब है, वो मेरा नसीब है। वो काफी चाहत, मान, गरूर से बोली। आलिम को उसकी मासूमियत पर बेइंतहा प्यार आया। अब गरूर मत कीजिएगा, वरना फिर से हंसना भूल जाएंगे। नाक भवें सकोड़ कर वो बोली। क्या मुझ पर गरूर नहीं अच्छा लगेगा? उसने मुस्कुराते पूछा। वो सोच में चली गई। हाँ, आपको गरूर करना चाहिए। जवाबन वो गर्दन अकड़ा कर बोली। क्यों? बरजस्ता इस्तफसार किया। क्योंकि आपके पास ब्यूटी है। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। क्योंकि वो ब्यूटी थी ही उसकी, तो उसे कैसे न मिलती। और मैं उसका बीस्ट। वो कान में
پر اسراریت سے بولا۔ نہ جانے کیوں وہ مسکرا رہی تھی کہ اس کی سرگوشی پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ اٹھیں۔ بیسٹ تو حیوان ہوتا ہے نا عالم، پر آپ تو شہزادے ہیں۔ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک شہزادہ اور ایک اس کی شہزادی، دوسرا بیسٹ اور اس کی بیوٹی۔ جس طرح شہزادہ ایک انسان ہوتا ہے ویسے ہی بیسٹ ایک حیوان ہوتا ہے، اور دونوں عالم کہلاتے ہیں۔ حور العین اس کے جواب میں الجھ گئی۔ شہزادہ انسان، بیسٹ حیوان، اور یہ دونوں عالم؟ اور عالم صرف عین کا۔ وہ خود سے گویا ہوئی اور لب بھیج کر رہ گئی کہ یہ ہے کیا؟ ول یو کس می؟ وہ شب بخیر کہتی کروٹ بدلنے لگی۔ وائی ناٹ؟ وہ ہنس کر اسے بازو میں بھیجتا جھکنے لگا۔ حور العین بوکھلا گئی۔ شب، اتنی جلدی؟ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے وہ اس کی مزید کمزور التجائیں اپنی باہوں میں ہی توڑ گیا اور اس کے ہارے وجود کو سمیٹ کر اس کے نکوش پر پھر سے شدت بھری جسارت کی۔ پتہ نہیں کیا پڑھاتے اور کیا بولتے ہیں عالم؟ وہ خفگی سے اس کے مضبوط بازو پر ہاتھ مارتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ کہاں لگا اٹھا۔ آگے ایک داستان پڑی ہے پڑھنے کے لیے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شدت گریہ سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ بے چینی سے پہلو بدلتا استفسار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ نوالا منہ میں رکھتی سمی نے خالی متورم آنکھیں اٹھائیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے اس تصادم پر سمی نے سر جھکا دیا، جبکہ وہ اس کا حال دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ سمیہ، اس نے تڑپ کر پکارا۔ میں ٹھیک ہوں آری، اپنا ناشتہ کرو، لیٹ ہو رہے ہو۔ سپاٹ لہجے میں کہتے وہ ناشتہ کرنے لگی، پر وہ کیسے کرتا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے حوصلہ دے۔ کیا اتنے انتظار کے بعد اب حوصلہ ہار رہی ہیں؟ اپنے صبر کا صلہ یوں کھو دینا چاہتی ہیں؟ وہ نوالا پلیٹ میں رکھ کر دکھ سے بولا۔ سیمی جیسے تڑپ گئی۔ خدا نہ کرے آری میرا حوصلہ ٹوٹے یا صبر ہاروں۔ یہ تو بس مجھے وہ یاد آ گئے تو اشک خود بخود رواں ہو گئے، ورنہ میرا خدا گواہ ہے، نہ میں حوصلہ ہاری ہوں نہ ہی میں نے صبر کا دامن چھوڑا ہے۔ اگر صبر حوصلہ نہ ہوتا تو اب تک تم اس مٹی کے ڈھیر کو یہاں نہیں خاک میں گھلتے دیکھتے۔ ٹشو سے آنکھیں پونچھ کر اس نے بھیگی بھاری آواز میں کہا۔ عارف کا پور تڑپ میں بے چین ہو گیا۔ دل کیا اٹھ کر سینے سے لگاتے اسے حوصلہ دے، پر کل رات جیسا حوصلہ پھر کہاں سے لائے؟ وہ تو پہلے ہی کافی شرمندہ تھا اس کے سامنے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، تم ناشتہ کرو اور جاؤ۔ اس کی تکتی نظروں سے زچ ہو کر وہ بولی اور سر جھٹکتے ناشتہ کرنے لگی۔ عارف بھی لب بھیجتے زہر مار کر نوالا نگلنے لگا۔ کیا میری وجہ سے روئی ہیں؟ وہ نادم سا سر جھکا گیا۔ تمہیں کہا ہے ناشتہ کرو خاموشی سے آری۔ اب وہ غصے سے بولی۔ ناچار وہ خاموش ہو گیا، البتہ اٹھتی بھٹکتی نظریں اس پر ہی تھیں۔ خاموشی سے ناشتہ کر کے وہ اٹھا تو اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اسے کوٹ اور بریف کیس ہمیشہ کی طرح تھمایا جس پر اس نے مجبور کیا تھا یہ عادت ڈالنے کے لیے، اور یہ سب اس نے دوستی کی آڑ میں چھپ کر کیا کہ وہ اس عادت کے خود پر قابض ہوتے دیکھ کر سنبھل بھی نہ سکی۔ اچھا سنو نا، وہ بریف کیس تھام کر جانے لگی کہ عارف نے مچل کر اس کی کلائی پکڑی۔ کیا ہے؟ نہ چاہتے رک کر سمی نے تندو تیز لہجہ اپنایا۔ سوری۔ عارف کی نادم سی آواز بمشکل اس کی سماعت تک پہنچی۔ کیوں؟ تم نے تو جو کیا تھا وہ اپنا حق وصول رہے تھے، پھر اب یہ شرمندگی کیوں؟ اشتعال میں آ کر اس نے تلخ ہو کر کہا اور جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ آپ کو کیوں لگا میں ذرا سا حق وصولنے پر سوری کر رہا ہوں؟ واپس سے اس کی کالی چوڑیوں والی سفید کلائی کو جکڑتے کھینچا وہ اچانک اس افتاد پر لہراتی اس کے سینے پر آئی۔ عارف نے وہی بازو اپنا اس کی کمر پر باندھ دیا۔ اس کے اچانک حملے پر وہ ساکت جامد سی اس کی شہد آنکھوں میں دیکھتی ہراساں تھی۔ سوری اسی لیے جانم کہ اگر یہ آنسو میرے کسی عمل پر آئے ہیں تو پھر سے سوری، پر یہ مت سوچنا میں نے کل رات کچھ غلط کیا یا میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ یہ بھی مت سوچنا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا دست بردار ہو جاؤں گا۔
وہ اٹل ٹھوس لہجے میں کہتا، اپنی گہری بولتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم سمی کو سمجھ نہیں آیا اسے کیا برا بھلا کہے۔ وہ سختی سے لب بیچ کر مزاحمت پر اتری کہ اس نے ضد کرتے پشت پر موجود اپنے ہاتھ پر دباؤ دیا کہ وہ اس کے سینے سے لگی۔ جہاں سمی لال سرخ ہو گئی وہیں اس کے لبوں پر شوخ و شریر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دونوں کے چہرے میں ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو سانسوں کی تپش سے جھلس رہی تھی۔ وہ بغور اس کے نقوش دیکھتا بے خود ہو کر اچانک جھکا اور اس کے گال پر خوبصورتی سے اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے اسے ساکت کر دیا۔ اپنے گال پر اچانک دہکتے لبوں کا لمس اس کے وجود میں ہلچل مچا گیا، جبکہ دل کی حالت بری تھی، جیسے ابھی پسلیاں توڑ دے گا۔ بہت محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ سرگوشی میں دل کی گہرائیوں سے یہ جملہ ادا کرتا اسے اپنے شکنجے سے آزاد کر کے بریف کیس اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج اس کی اہم میٹنگ تھی۔ اسے اس حال میں چھوڑ کر جاتا تو نہ، پر جانتا تھا اگر وہ رہتا تو وہ اور پریشان ڈسٹرب ہوتی، اسی لیے وہ گیا۔ دوسرا، یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا بھی کافی ضروری تھا۔ میم، دفاتن مؤدب آواز پر اس کا سحر جیسے ٹوٹا اور وہ ہوش میں آئی تو سامنے ملازمہ کو کھڑا پایا۔ گیٹ سے گاڑی کے نکلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تم ٹیبل صاف کرو، میں کچن میں ہوں۔ اسے ہدایت دے کر وہ کھوئی ہوئی اس کے لمس سے خود سے الجھتی ایک نئی کشمکش میں تھی۔ کیا یہ شخص یہ جان کر مجھے قبول کر لے گا کہ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی آدھی سے زیادہ زندگی ایک دیونما وحشی درندے کی رکھیل رہ کر گزاری ہے، جس کی بربریت سفاکیت کو جھیلتے نہ صرف یہ وجود نکارا کچلا مسلا گیا ہے بلکہ دماغ بھی اس بے رحمی درندگی سے اپنا توازن کھو بیٹھا۔ اس نے کیا دیکھ لیا ہے اب مجھ میں؟ کچھ بھی تو نہیں بچا مجھ میں۔ کیوں یہ خسارے کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اپنے ارمان، اپنی آرزو جو ہر نوجوان لڑکے کی ہوتی ہے، خواہشات اپنی شریک حیات کے لیے، وہ سب کیوں مسل رہا ہے؟ کیوں اس پاش پاش ہوئے وجود کو حاصل کرنا چاہتا ہے جسے پا کر اسے کچھ وصول نہیں ہوگا، 2 پل کا سکون بھی نہیں؟ پھر بھی وہ پاگل۔ اذیت ناک سوچوں میں وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی، صرف خود کو مصروف رکھنے کے لیے، پر سوچیں جان سے چمٹی ہوئی تھیں، لاکھ چاہنے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ میم، آپ سے سر عارف بہت محبت کرتے ہیں نا؟ اس کی پشت سے ملازمہ کی آواز آئی۔ سمی چونک گئی۔ اب ملازمین بھی اس کی سفارش پر اتر آئے تھے۔ سمی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ ملازمین کو جھڑک نہیں سکی، وہ عادتاً ہی ایسی کم گو نرم طبیعت تھی۔ اسے ڈر ہوتا تھا اس کے کسی فعل سے کسی کا دل نہ دکھے، اور اس کی اسی عادت سے شاید ہی وہ لڑکا ہاتھ دھو کر پیچھا آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا کہ اپنی عمر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے پر اتر آیا تھا۔ وہ حقیقتاً پریشان تھی کہ عالم اسے کس طرح سمجھائے گا۔ اسے اب رہ رہ کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا اسے مارے گا؟ یہ سوچ ہی اسے بے چین رکھتی تھی کہ وہ اس نادان کو مارے گا جس نے نادانی میں یہ خطا کی تھی، یا اصل وجہ سے وہ منہ موڑ رہی تھی۔ حقیقت یہی تھی، وہ جانتی تھی اس نے نادانی میں نہیں محبت میں یہ قدم اٹھایا ہے، پر جان کر انجان بننا اسے خوب آتا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ ہلکی پھلکی صفائی میں مدد دے کر بددلی سے یہاں وہاں لاؤنج میں ٹہلتی آخر کار تھک کر بیک سائڈ گارڈن میں آ گئی، جہاں ہلکی ہواؤں کی لہروں پر سرخ گلاب جھوم رہے تھے۔ فضا میں ایک فسوں خیز سحر تھا ان کا، حواسوں پر چھا جانے والی مہک۔ وہ مسکرائی، ریلیکس دماغ سے ٹی ہاؤس میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیچھے ہی پپی بھاگ کر آیا تو سمی نے اسے اٹھا کر ٹیبل پر بٹھا لیا۔ اپنی مالکن کی طرح اسے بھی مٹی میں کھیلنا کافی پسند تھا اور اسے یاد کر کے رونا بھی۔ اکثر سمی نے اسے خاموش عین کے روم کے باہر دروازے پر بیٹھا روتا ہوا پایا تھا۔ اسے لگتا تھا اس بند دروازے کے پیچھے اس دیو نے اس کی پری کو قید کیا ہے، پر حقیقت سے وہ معصوم ناواقف تھا کہ اصل میں اس دیو نے اس کی پری کو حیوانوں سے بچایا ہے، پر وہ جانور کہاں سمجھتا تھا، بس اس کو آس پاس نہ پا کر روتا رہتا، تو کبھی اس کی یاد میں جھولے پر تو کبھی مٹی میں کھیلتا رہتا۔
پر اس 1 سال میں وہ ایک دن بھی اسے نہیں بھولا تھا، بلکہ ہر وجود کے ساتھ اس جانور کو بھی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جس دن وہ اپنی پری کی نرم بازوؤں کے حصار میں جا کر سکون حاصل کرے گا اور اس سے بے تحاشا محبت وصولے گا۔ ملازمہ کچھ دیر میں چائے بنا کر چھوٹی ٹرے میں اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ گئی اور پپی کو بھی اس کا کھانا دیا۔ اس کے جانے کے بعد سمی ٹی ہاؤس میں بیٹھی کپ پکڑے وہاں کے کونے کونے کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ پودوں کے بیچ دائرے میں مور کے بڑے اسٹیچو تھے جن کی چونچ اوپر اونچی ہوئی تھی اور اس سے پانی کے پھوارے نکل رہے تھے۔ آس پاس سرخ لہراتے گلاب، سائڈوں پر دوسرے رنگوں کے پھولوں کی قطاریں، ایسا دلکش محصور کن منظر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے آزاد نہ ہو پائی۔ یہ اس کے لیے تھا جو اسے بھی پسند تھا، بلکہ اس کی شہزادے کو بھی۔ لان میں اس سے مختلف شیر کا اسٹیچو تھا، جبکہ ایک ٹی ہاؤس وہاں بھی تھا۔ یہ گھر کسی شہزادی کے محل سے کم نہیں تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی وہاں سیر کے چھوٹے سے بیٹے کو بھاگتے کھلکھلاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ خاموش گھر میں اسے اس کی کلکاریاں عروج پر ہوتی محسوس ہوئیں۔ اداس چہرے پر رونق اور لبوں پر گہری آسودہ مسکراہٹ اپنے رقص دکھانے لگی۔ وہ پوری فیملی کے لیے ترسی ہوئی بہن خیالوں کے جہان میں ڈائننگ ٹیبل پر پوری فیملی کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ انشاءاللہ، ایک گہرا سانس بھرتے اس کے لبوں سے آسودگی سے نکلا۔ اس کا بھائی جنگ انصاف لڑنے حیوانوں کو مٹانے گیا تھا اور وہ جانتی تھی اسے بہت صبر کرنا ہوگا اس کے لوٹ آنے کے لیے۔ وہ ایک مضبوط ماں، شیر دل بھائی کی بہن تھی۔ اسے رب پر یقین کامل تھا کہ اسے جہنم سے بھی زندہ سلامت لایا گیا، اور وہ اب جانتی تھی اب امتحان اس کے بھائی کا ہے۔ وہ انہیں درندوں کو ختم کر کے فاتح ہو کر لوٹے گا۔ جہاں ایک یہ خوشی تھی، وہیں اب عارف کے حال کا سوچتے دل میں انجانی سی کسک تھی، جس سے انجان بن کر بھی اب انجان نہیں ہو پا رہی تھی۔ دن کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں کب سے پردوں سے الجھ کر لڑتی اس سوئی ہوئی شہزادی کے چہرے کو چھو کر سیراب ہونا چاہتی تھی، جس کے لبوں کی آج مسکراہٹ ایک انوکھی ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چہرہ آنسوؤں کے نشانوں سے پاک تھا، بلکہ آج اس کے نقوش میں سرخی گلی ہوئی تھی، جیسے اس کے پور کو سراہا گیا ہو، جیسے اس پر اس کے بادشاہ کی محبت نچھاور کی گئی ہو، جس کے سحر میں وہ ابھی تک جکڑی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دفاتن اس کے دماغ میں رات کا بیتا ایک لمحہ لہرایا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں، جیسے وہ ابھی اس کے تنگ حصار میں ہو، پر اسے محسوس ہوا وہ اس کے سحر میں ہے، نہ کہ اس کے حصار میں۔ من میں بیٹھی محبت کی تتلیاں رقص میں مدہوش اس کے خیالوں پر کھلکھلا اٹھیں کہ ان کی شرارتوں پر منہ بسورتی عین پھر ہنس کر لب دانتوں میں دباتی چہرہ شرم سے تکیے میں چھپا گئی۔ کانوں میں رس گھولتی اس کی بھاری گمبھیر سرگوشیاں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں کہ اس سے سانس لینا محال ہو گیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، اپنے تلسم سے میری سانسیں خشک کر دیتے ہیں۔ دل تو جیسے اب بھی باہر آ جائے گا، جیسے آپ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ اپنی سوچ پر ہنسی اور انگلی دانتوں میں دبا کر تکیے کو باہوں میں بھیجا۔ صبح بخیر جانے عالم۔ اس کے کان میں کچھ دیر پہلے کی سرگوشی اور چہرے پر پانی کی چھینٹیں محسوس ہوئیں۔ وہ بوکھلا گئی، تبھی یاد آیا کہ وہ تو صبح تھا۔ اس سے سونے کی ضد کر کے وہ سو گئی تھی۔ تکیے کو اٹھا کر اس نے اس میں گہرا سانس خارج کیا۔ نشے کا سنا ہے پر دیکھا نہیں کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پر آپ کی خوشبو کا مجھے نشہ ہے، جسے میں جان بھی گئی ہوں، پہچان بھی۔ اس نے منہ اس میں دبا کر سانس کھینچا، حالانکہ اس کی سانسوں میں اس کی سانسوں کی مہک شامل تھی جو اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے ڈانس کروں، جھوموں، سارے جہان کو بتاؤں کہ میرا عالم آ گیا ہے، پر شرم آڑے آ رہی تھی۔ وہ کسمسائی اور انگڑائی لے کر کروٹ بدلی۔ یہ میرا خواب تو نہیں؟ دفاتن ایک خوفناک خیال دماغ میں آیا کہ اس کی ساری حسیں سن کر گیا کہ پھیکی پڑتی مسکان کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کو تھاما اور گھومتے دماغ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ یہ سچ نہیں، اس نے ساری رات مجھے محبت دی۔ بمشکل مسکرائی، حالانکہ سرسراہٹ سی گونجتی دماغ میں
सरासर भारीपन पैदा कर गई सिर्फ एक नेगेटिव सोच से। आलिम, बहुत मुश्किल हौसले से लबों पर मुस्कुराहट सजाते उसने पुकारा। रूम में गूंजती आवाज दीवारों से टकराकर उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस गई। आलिम, अब की बार वो जोर से पुकारने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कानों से खून निकल रहा है। खौफ से दिल धड़क उठा कि सांसें जैसे उलझने लगी। जिसकी आगोश में रात मोहब्बत पाकर सोई थी, उसे अब गायब पाकर उसकी सांसें ही तो रुक रही थीं। या अल्लाह, ये ख्वाब ना हो, मेरे आलिम मेरे पास हो, वरना मैं आज जिंदा नहीं रहूंगी। आलिम, आलिम आप यहीं हैं ना? भराई आवाज में कहती उसने पाँव बेड के नीचे रखे, तभी खनक सी हुई पाँव में, पर उसका ध्यान वहां कहाँ था। पाजेब लहरा कर सफेद पाँव में गिरी, पर वो तो खौफ और वहशत में बदहवास थी। दिमाग खौफ की हरासत में उसका साथ कहाँ दे रहा था कि जान सके उसका आलिम सच में उसके पास है, वरना आज उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी। फितना, वो रोती हुई बेबी कॉट के पास आकर वहां हाथ फेरने लगी, पर उसे खाली पाकर उसकी सांसें थम गईं कि क्या उसे फेरी संभाल रही है। याद करके वो सिसक उठी। ऐसा नहीं हो सकता, वो ख्वाब नहीं, मेरी जिंदगी की खुशियां हैं। ये मेरी सुबह का एक वहम है कि मेरे पास आलिम नहीं। मेरे आलिम मेरा सांस है, उनकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है, वो यही है। वो लड़खड़ाती रोती दीवार का सहारा लेकर रूम से बाहर निकली। आलिम, घर में सन्नाटा पाकर उसकी सांसें उलझ गईं। वो लहरा कर गिरने लगी थी, पर बरवक्त खुद को संभाल लिया। आलिम, आप यही हैं ना? मुस्कान, मीसनी, ये मेरा ख्वाब नहीं, सच में ख्वाब नहीं। फेरी, फेरी, तुमने मेरे बेटे को नहीं संभाला ना? मुझे मालूम है तुम अपने बाबा के साथ चली गई हो। वो रोती, खुद से सरगोशियां करती लाउंज में कदम रखती सुन हुई, जब फिजा में मानूस सी किलकारियां गूंजी। फितना, आलिम। इस बार उसकी आवाज सरगोशी से कुछ बुलंद थी कि पुशअप करते सैयद आलिम की नजरें लम्हे की तौफीक किए बगैर उसकी सिमत उठी। सियाह कमर पर लहराते रेशम से बाल, आंखों पर बंधी सफेद रंग की पट्टी उसकी दूध सी रंगत से मैच करती उसके रोए सुर्ख नकूश को नुमाया कर रही थी। उसकी रत जगह से खुमार आलूदा सुर्ख भूरी नजरें उसके नकूश से उलझती फड़फड़ाए गुलाब की पंखड़ियों जैसे लबों पर आ रुकी, जो मन ही मन में कुछ बुड़बुड़ाते उसकी नजरों में शिद्दत पैदा कर रहे थे। उसकी भूरी तपिश देती नजरें सिरक कर उसकी सुराहीदार गर्दन पर आईं। सफेद दूध सी बेदाग शफाफ गर्दन की रगें नुमाया कर रही थीं। वहां से सिरक कर उसकी नजरें उसके सरापे पर आईं। घुटनों को छूती सफेद सैयद आलिम की शर्ट में अपने वजूद पर ज़ेब-ए-तन किए अपने हुलिये से अनजान वो खौफजदा थी। उसकी पिंडलियों से नजरें सिरकती उसके पाँव में पहुंची और वहां पर पहनी पाजेब पर आ रुकी। आलिम, ये आवाज क्यों नहीं कर रही? उसके कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज कैसे करती जबकि उसका आलिम चाहता ही नहीं था कि उसके पाँव में वो पाजेब आवाज करे और किसी की नज़र उसके पाँव या उसकी तरफ उठे। गुलाबी नरम से पाँव फूलों के रास्ते पर रखने के लिए थे, पर वह नंगे पाँव ठंडे फर्श पर खड़ी थी। उसकी आस्तीनें जो रात उसने कोहनियों तक फोल्ड की थी वैसे ही थीं। वो कोई बर्फ की शहजादी मालूम हो रही थी या किसी और जहान की हूर जो भटक कर उस बीस्ट के पास आ गई थी, जैसे किसी देव की कहानी, उसकी कैद में एक परी। वो जो सुबह उठकर उसे जगाना चाहता था, पर उसका सोने पर इसरार देखकर उसके माथे पर बोसा देता अपने बेटे को लेकर लाउंज में आ गया और उसे फीडर बनाकर फीड करवाते अब उसे अपनी पुश्त पर कोट से बांधकर खुद पुशअप कर रहा था। दफातन सिसकी की आवाज के साथ उसकी आहट पर खामोश हो गया। साथ फितना भी आलिम के साकित होने पर खुद भी खामोश हो गया। आलिम, उसकी भराई आवाज में सरगोशी हुई। फितना, वो फिर बोली, जिस पर उस छोटे से बच्चे ने खिलखिलाकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया और ऐन चौंक गई। फितना, मेरा जानू बेटा, आपके पापा हैं यहाँ? उसने नाक हाथ की पुश्त से रगड़ते पूछा, पर जवाब नदारत। मुबी मुस्कुराहट के साथ सैर उठ खड़ा हुआ।
تبھی اچانک پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ اس کی کمر میں سرکتا آگے آیا اور جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ صبح بخیر زندگی، گمبھیر بھاری آواز میں سرگوشی کرتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ حور العین کی سانسیں اس اچانک حملے سے رک گئیں۔ عالم، ایک گہرا سانس بھرتی وہ سسک اٹھی۔ میں سمجھی آپ مزید اس سے بولا نہیں گیا، اور جھٹکے سے گھوم کر اسے حصار میں لینے کے لیے باہیں پھیلاتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ میں تمہیں حقیقت میں لا سکتا ہوں، تمہارے بکھرے ہوش بھی ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ چونا لگا رہا ہے فراڈی انسان میری معصوم ماں کو۔ اس کی سرگوشی سن کر فتنہ مچل اٹھا اور عالم فوراً اس کا احتجاج سمجھتا مسکرایا۔ ایک غصے بھری معصوم چیخ سعید کی پیٹھ سے بلند ہوئی، جبکہ فتنہ بپھرا ہوا تھا کہ ابھی ہاتھ پاؤں کھلیں تو وہ اس انسان کی گردن کاٹ دے۔ Your time is over فتنہ، مسکرا کر کہتے اس نے کچھ دیر پہلے فیڈر کی نپل نکال کر جو جیب میں رکھی تھی احتیاطاً اس کے ساتھ ٹیپ کو نکالا، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے اس کے رونے کے لیے کھلتے منہ میں نپل ڈال کر اوپر سے ٹیپ بھی لگا دیا، اور پشت گھما کر سامنے دیوار میں سجاوٹ کے لیے لگے شیشے میں دیکھا، جہاں اس کی پھیلی بوڑھی آنکھیں اور منہ میں پڑا فیڈر جس پر لگا ٹیپ۔ غصے سے اس کی آنکھیں شیشے میں گئیں، جیسے ابھی سعید کو مار دے گا، اور اس کے دیکھنے پر ہی سعید نے فلائنگ کس بھیجی۔ اگر اس کا منہ کھلا ہوتا تو ضرور اس کی کس پر الٹی کر دیتا۔ پر یہ کیسا ظلم تھا؟ رات کو محبت لٹانے والا شخص اس پہر منہ بند کیے باندھا ہوا تھا۔ کوئی گھر میں نہیں تھا، وہ دونوں چڑیلیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں جو شاید اس کی ماں کو بچا سکیں۔ ظلم کی انتہا تھی، وہ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہی اس کی پیٹھ پر مار سکتا تھا، باقی تو پورا کوٹ سے بندھا ہوا تھا۔ سعید کا عجیب سا نقشہ پیش آ رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو کر ضرور گرتا باپ کے اس روپ پر۔ اگر عین ہی دیکھ لیتی اپنے بیٹے کے ساتھ عالم کا یہ حشر تو ضرور بیچاری کا دل بند ہوتا۔ پر وہ صدا کا مطلبی شخص اپنی محبت کو سامنے پاتے ہی سب کچھ بھلا گیا کہ اس کی پشت پر کوئی روح کا گڈا بندھا ہوا ہے۔ فتنہ، میرا بیٹا کہاں ہے عالم؟ رونے کی وجہ سے اس کی آواز اٹک رہی تھی، پر بیٹے کے رونے کی ذرا سی آواز پر وہ مچل اٹھی۔ وہ سو رہا ہے سامنے صوفے پر۔ تم اپنا بتاؤ، کیوں بار بار رو کر تکلیف دیتی ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کو اپنے قریب کیا اور چہرے پر جانچتے کچھ ناپسندیدگی سے اس کے آنسو دیکھے۔ اب نہیں رہوں گی، وہ خوف زدہ سی بمشکل بول پائی، اور اپنے بیٹے کے سونے کا سنتے خوش ہوئی۔ پر یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ وہ رات سے نہیں رویا تھا۔ اس کی روٹین کیوں چینج ہو گئی تھی، حالانکہ اسے صبح اس کا بیٹا ہی جگاتا تھا؟ سعید، فتنہ بھوکا ہوگا، اس کے حصار میں کسمسا کر اس نے کہا۔ وہ کھا چکا ہے جو اسے کھانا تھا، تم فریش بھی نہیں ہو۔ اس کا جواب دیتے بات فوراً سے گھمائی اس کے سراپے کو دیکھتے۔ حور العین شرمندگی سے لب دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ جواب دو، وہ غصے سے بولا۔ میں ڈر گئی تھی عالم، مجھے لگا یہ سب خواب ہے، لگا کہ اتنی مکمل خوشی کیسے مل سکتی ہے، اسی لیے ڈر گئی کہ خواب نہ ہو میرا۔ رونے کی تیاری کرتی اس کی باہوں میں چھپتی وہ بولی۔ مجبوراً اسے ہی نرم ہونا پڑا اور اس کی کمر میں پڑے بازو کو کھینچتے اسے کچھ اوپر کر لیا، جبکہ پیچھے غصے سے سرخ بوڑھی آنکھوں والا ان کا بیٹا اس کی پشت پر بندھا اس کی خسر پسر اپنی ماں سے سنتا غصے سے پاگل ہو رہا تھا، پر کچھ کہنے چیخنے سے قاصر تھا۔ اس کا دل کیا ابھی چھلانگ لگا کر اس کی پشت سے اترے اور اس کے ٹانگوں، بازوؤں، پاؤں میں کاٹتے ہوئے اسے زخمی کر کے گھر سے باہر پھینکے، تاکہ اس کی ماں سے یہ منحوس سایہ ٹل جائے اور اپنی ماں کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی گزارے۔ ایسا دشمن قہری تھا اس معصوم بچے کو ایک بار بھی اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا جب سے آیا تھا، اور اب ظلم کہ اس کے منہ میں نپل ڈال کر اسے اوقات دکھاتا، اوپر ٹیپ لگا دی کہ وہ منہ سے نکال نہ پائے۔ یہ کیسا باپ تھا؟ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ ایک معصوم سے وجود پر ظلم کی انتہا تھی اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔
کیونکہ جرم کا بادشاہ تو پہلے ہی یہاں موجود تھا، اب انصاف کون دلائے؟ اس کی بے بسی دیکھو، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارے پاس تمہارا عالم ہے تو ایسے ہی مکمل خوشیاں ہوں گی۔ وہ اسے اٹھائے روم کی طرف پڑھا۔ اس ڈائلاگ پر وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسی مکمل خوشی تھی، اس کی بھولی ماں کو اس کے بیٹے سے دور رکھا ہوا ہے، یہ خوشیاں تو مکمل نہیں ہوئیں، وہاں تو صرف خود ہے، اس کے پاس کیسی مکمل خوشی ہوئی؟ باہر آنے سے پہلے کپڑے ہی چینج کر لیتی تو آج آرام سے فریش ہونے چلی جاتی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا روم کی طرف پڑھا، اور وہیں حور العین جو اپنے ارد گرد سکون پا کر اپنے حواس کے بحال ہونے پر ششدر تھی۔ کیا عالم اس کے لیے جینے کی دوا بن چکا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے آکسیجن بن چکا ہے کہ اس کے پاس نہ ہونے کے وہم سے اس کی زندگی موت کی طرف بڑھتی سانسیں تھم جاتی ہیں؟ کیا کسی کا عادی ہونا ایسے ہوتا ہے جیسا وہ محسوس کرتی ہے کہ جیسے وہ پاس نہ ہو تو موت کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہے؟ دفاتن کان میں مدھم سے سرگوشی کو سمجھتی کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ عالم؟ وہ احتجاج کے لیے چیخی، پر تب تک وہ اسے بیڈ پر نرمی سے ڈال کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا، اور پیٹھ پر وہ بندھا الٹا چلتا اب یوں چھت کو دیکھتے اس معصوم سے بچے کا سر گھوم گیا کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ آدمی کبھی اٹھک بیٹھک تو کبھی الٹا چلتا ہے، اب یوں جھک گیا ہے۔ کاش وہ گن اس کے پاس ہوتی نا ابھی، پر اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ آخر اس کی ماں کیوں نہیں سمجھتی اس فراڈی کو جسے وہ آتے ہی سمجھ گیا تھا؟ اس انسان کے ساتھ اس کی ماں سالوں گزارنے کے بعد بھی اس کا مکروہ چہرہ نہیں پہچان سکی، آخر کیوں؟ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے ایک بچے کے ساتھ؟ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا اس تشدد کے خلاف؟ بچوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا دن دہاڑے۔ یہ کیسے باپ دنیا میں آ رہے ہیں؟ کوئی اس سسٹم کو بند کیوں نہیں کرتا؟ اس کا دل کیا اپنے باپ کا نام لے کر دہاڑے، پر صدا کا افسوس وہ ابھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ کوئی انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، کوئی اس کے حق میں نہیں تھا، اور اسے پورا یقین تھا اس نفسیاتی انسان نے ضرور ان دو چڑیلوں کو بھی گھر سے نکال دیا ہوگا۔ اسے افسوس ہونے لگا میسنی اور فیری پر۔ عالم، ہمارا بیٹا باہر اکیلا ہے، صوفے سے گر جائے گا، چھوڑیں۔ وہ اس کے سینے پر شرٹ نہ پا کر جھجکتی اس کے لمس پر سمٹتی گویا ہوئی، میں اسے سنبھالنے کا پورا انتظام کر کے آیا ہوں، وہ سکون کے مزے لوٹ رہا ہے، تم خاموش رہو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں گستاخیوں پر بوکھلا کر وہ پیچھے کھسک گئی۔ کیا ہوا؟ مسکراہٹ دباتے عالم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا جس کی دھڑکنیں اتھل پتھل تھیں، وہ جیسے کانپ رہی تھیں۔ آپ جائیں باہر، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ کھسک کر دوسری طرف اتری۔ چلی جانا؟ سعید نے بازو پکڑ کر اچانک اسے کھینچا کہ وہ ہراساں لڑک کر ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے پاس آئی۔ بھوک لگی ہے۔ اس کی انگلیوں کو اپنے کالر بون پر گھومتے دیکھ کر وہ مچل کر کھڑکی کے پاس آئی اور اپنے سامنے کھینچ کر پردے کر دیے۔ وہ کہا لگا اٹھا، وہیں سرخ سی حور العین جھیپ گئی۔ بہت بہت برے ہیں آپ، جائیں یہاں سے۔ رات بھی یہی کہہ رہی تھی، اس نے چھڑا، جسے یاد کر کے عین کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ پاؤں پٹک کر بولی، جانتی تھی اس سے بچنا ممکن نہیں۔ تم پاس آؤ گی تو بتاؤں گا نا۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی کہ حور العین بوکھلا گئی۔ میں نہیں، جائیں آپ۔ وہ مچلنے لگی تھی کہ تبھی ہی پردے کے پیچھے سے گھومتا بازو اس کی کمر میں بندھا وہ سٹپٹا گئی۔ عالم، اس نے بے بسی سے پکارا، میرا شونا۔ پردوں سے باہر لا کر اس نے اسے دیوار سے لگایا۔ میں نہیں آپ کی شونا، جب سے آئے ہیں تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے کیا؟ پہلے تو آپ بہت پیار کرتے تھے، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ وہ مسکرایا، پیار تو ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اس کی ناک کو انگلی سے چھو کر بولا، کوئی ایسے پیار کرتا ہے بھلا؟ اس نے ناک سکیڑا۔ جب عالم نے اس کی کلائیاں ہاتھ میں پکڑی تو کیسے کرتا ہے جانے جاں؟
اس کے دونوں ڈمپلز والے رخسار کو لبوں سے چھو کر کہا۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ شرما گئی۔ جیسے آپ، میں اور ہمارا بیٹا بیٹھ کر ساتھ باتیں کریں، ناشتہ کریں، ایسے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا، پر اس کے باوجود گال میں نمودار ہوتے ڈمپلز نہیں چھپ سکے۔ عالم نے دیکھتے فوراً سے اس کے ہاتھ چھوڑ کر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ڈمپلز پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا دل کیا کہتا ہے این؟ وہ سرگوشی میں کہتا اس کے دوسرے رخسار کو چھونے لگا، اور وہ دیوار سے پشت لگائے جھیپی سی اس کی مونچھیں داڑھی کی میٹھی سی چبن پر شرما رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اٹھ کر اس کے رخسار پر گیا اور نرم روئی سی ملائم انگلیاں سیر کے گال پر ہلکی سی بھوری شیپ کو سہلانے لگی، اور وہ اپنے پوروں پر محسوس کرتی مسکرائی۔ کیا کہتا ہے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نکوش کو چھونے لگیں۔ کہتا ہے، کبھی تمہیں کھا لوں تو کبھی سینے میں چھپا لوں، ایسی جگہ لے جاؤں جہاں صرف ہم دونوں ہوں، اور ہمارا بیٹا بریکٹ۔ یہ بیٹے والی بات دل میں رکھ گیا کہ اسے خوش فہمی نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، پر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کھلکھلائی، اور اس کی کھلکھلاہٹ کو دیکھتے وہ مسکرا دیا کھل کر۔ تم مجھے اتنا محسوس کیوں کرتی ہو شہزادی؟ اس کی انگلیوں کو ناک اور گال پر دیکھتے اس نے پوچھا۔ این مسکرا دی۔ میرا دل نہیں بھرتا، آپ کو محسوس کرنے، تصور کرنے، سوچنے، جاننے سے میرا دل نہیں بھرتا۔ آپ جس طرح چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتی ہوں کہ میں بس آپ کی ذات میں گم ہو جاؤں شہزادے۔ وہ اس کے تلسم میں جکڑی گویا ہوئی، اور اس کی انگلیاں اس کی گھنی مونچھوں تک آتی انابی لبوں پر انگلی سرکی ہی تھی جب سعید نے اس کی انگلی دانتوں میں لے لی۔ وہ سی کرتی بوکھلا کر ہوش میں آئی اور مچل اٹھی۔ عالم انگلی چھوڑیں! وہ تڑپی، اور عالم نے مسکراتے اس کی دوسری انگلی ہاتھ میں پکڑی کہ وہ مچل کر بلند ہو گئی، پاؤں کی انگلیوں پر سیدھی کھڑی ہوتی۔ وہ اس کی حالت سے کافی لطف اندوز ہونے لگا۔ کھا جائیں ابو کے؟ اس نے تڑپ کر غصے سے کہا۔ کھا جاؤں؟ اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ این جو اس کے منہ میں انگلی سے سہمی ہوئی تھی، پوچھنے پر مچل اٹھی۔ ہاں ہاں کھا جائیں، آپ کو بھوک ہی یہی ہے سال سے کہ مجھے کھایا نہیں ہے، تو بھوک مٹا لیں، ساری انگلیاں کھا جائیں، بیسٹ کہیں گے۔ وہ غیظ و غضب سے تل ملائی، اس کے انداز، اس کے لاڈ، غصے پر وہ کہا لگا اٹھا۔ نہیں خیر، اب یہ سال کی بھوک ایک دم سے تو نہیں مٹے گی، اس کے لیے تو تمہیں روز کھانا پڑے گا، اور ابھی اجازت دی ہے تو تھوڑا چکھ ہی لیتا ہوں ٹیسٹ کو۔ زومانی لہجے میں کہتے اس کی انگلی چوم کر گرفت سے آزاد کی، اور ابھی اسے سمجھنے، خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دیا تھا کہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے حصار میں لے کر وہ اس پر جھک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ حور العین کے دودیا ہاتھ اس کے مضبوط جوڑے شانوں پر رکھے تھے، جبکہ سعید کے اس کے دونوں اطراف دیوار پہ۔ اپنی تمام تر شدتوں کے باوجود ایک نرم سا احساس تھا جو اپنی شہزادی کے پاس آ کر وہ اس پر لٹاتا تھا کہ کہیں وہ اس کی کانچ کی شہزادی اس کی ذرا سی سختی پر ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ وہ پتھر وجود ایک دم اس کے پاس آنے پر موم میں بدل جاتا تھا، اور اس کی گستاخیوں، غلطیوں پر چاہنے کے باوجود کبھی اس پر سختی نہیں برت سکا۔ وہ اس کے سحر انگیز شخصیت کی پہلے ہی قیدی تھی، اس کے یوں طلسم میں قید کرنے پر اس میں پوری طرح کھو کر رہ گئی۔ اس کا کھو جانا خود میں اور ہم قدم ہونا عالم کو بہت بایا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھی اور اس کے سحر میں کھو رہی تھی، اور ایسا ہی تو تھا، اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں، پر ان دونوں کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں۔ انہیں بس یاد تھا کہ وہ ایک دوسرے میں بسنا چاہتے ہیں، خود کو گم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی عین کی بھی یہی خواہش دیکھ کر اس نے پوری طرح اس پر سحر طاری کر دیا، اور وہ اپنے دل سے اس میں ڈوبنے لگی۔ شاید آج وہ پل، لمحے، منٹوں، گھنٹوں یہ سحر نہیں توڑنا چاہتے تھے، بلکہ جیسے دونوں کی خواہش تھی کہ وہ زندگی بھر خود میں کھوئے رہیں، دنیا جہان کو بھول جائیں، صرف ایک دوسرے میں گم ہو جائیں۔ اور شاید انہوں نے دل کی آواز پر لبیک کہہ بھی دیا تھا، تبھی تو موبائل کی بیل پر بھی وہ ہوش میں نہیں لوٹے۔
سب کچھ فراموش کر بیٹھے تھے، پر یہ دنیا کہاں فراموش کرنے دینے والی تھی۔ دفاتن موبائل ایک بار پھر سے چیخ اٹھا اور اس کی چیخوں پر دونوں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ عالم، آپ کا موبائل! اپنی سانسیں بحال کرتی حور العین اس سحر کے ٹوٹ جانے پر بوکھلائی سٹ پٹائی کترانے لگی۔ عالم نے کافی دلچسپی سے اس کے چہرے کی دودھیا رنگت میں سرخی کو گلتے دیکھا۔ کچھ لمحات پہلے کہیں تو حادثہ تھا جب وہ جہان کے سارے احساسات کو پس پشت ڈالے اس کے پاس اس کی عین تھی، جسے عالم خود میں سمانے کی ہر ممکن سی کوشش کرنے لگا تھا کہ اب وہ اپنے کھوئے الفاظ اپنی سانسیں ڈھونڈنے میں نڈھال دیوار سے ٹیک لگائے سانس لے رہی تھی۔ اپنے ٹیسٹ کا نہیں پوچھو گی؟ اس کی غیر سنجیدہ انتہائی گمبھیر لہجے میں کہے جملے پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ بے ساختگی سے سر جھکا لیا۔ بولو! وہ اسے اکسانے لگا بولنے پر، حالانکہ جانتا تھا کہ اس کے پاس سے سارے الفاظ چھین لیے ہیں، اور حور العین کو ایسا لگا اس سے جواب وصولنے سے پہلے وہ یہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ گہرا سانس بھرتے مجبوراً اسے سر ہلانا پڑا، اور اس کی اس ادا پر وہ مر مٹا تھا۔ ایسا ہے کہ اگر اسے میں نے روز ٹیسٹ نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں سے تمہارا عالم خاک ہو کر بکھر جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر کان میں گمبھیر بھاری سرگوشی میں بولا۔ عالم! عین تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی خاک ہو کر بکھرنے والی بات جیسے کیل بن کر دل میں چبھی تھی۔ ڈر گئی؟ اس کی گال سہلاتے چاہ کے عالم میں ڈوبا استفسار کیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، اس نے بھرائی آواز میں التجا کی۔ ڈر نہیں، مر جاتی ہوں۔ اس کی بات سے عالم کے دل میں گھونسا پڑا، اور اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ دونوں کا ہی یہی حال تھا کہ ایک دوسرے پر سرد ہوا کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کرواؤ گی ٹیسٹ روز صبح شام، ایسے ہی ایک دوسرے میں کھو کر؟ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے بہکے بہکے لہجے میں فرمائش کر رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ تمہارے عالم کے جینے کی دوا ہے۔ کر پاؤ گی یہ حور العین؟ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا کہ حور اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر پور پور لرز اٹھی۔ اس کی دھڑکنوں سے جیسے کائنات کی ہر چیز دھڑک اٹھی تھی۔ اسے لگا آج اس کی دھڑکن سے بے جان وجود میں بھی جان آ گئی ہو۔ اس قدر بلند دھڑک سے دل دھڑکا تھا کہ عین کے کانوں نے خود بخود با آواز بلند یہ دھڑکن سنی تھی، اور عالم نے مسکراتے اس کے دل کے دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ صحرا کی ریت بن کر اس کے وجود میں بکھرتی گئی۔ یہ شہزادی تو پوری جان و روح سے آپ کی ہے عالم۔ اس نے روح سپردگی کے عالم میں سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور اس مغرور فتح عالم نے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب سے یہ یاد رکھنا کہ تمہاری جان و روح سیر عالم کی ہے۔ وہ مغروریت سے بولا۔ مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے سیر عالم؟ مجھے معلوم ہے، جو فاتح ہوتا ہے وہ جسے فتح کر لیتا ہے، اور آپ کے عشق کے سامنے یہ مٹی کا بت کیا اہمیت رکھتا ہے احتجاج کرتا۔ جب آپ ایک عالم فتح کر سکتے ہیں تو یہ خاک سار کیا اہمیت رکھتی ہے آپ کے ارادوں، آپ کی منزل کو ٹکرانے والی؟ وہ تو خود چاہتی ہے کہ وہ قید ہو جائے عشق عالم میں۔ وہ تو خود یہی چاہتی ہے کہ آپ اسے قید کر لیں۔ آپ مجھے قید کر لیں عالم۔ مجھے دنیا نہیں، عالم چاہیے۔ مجھے ایسی جگہ لے کر قید کر لیں جہاں عین اور اس کا عالم ہو بس، اور وہ اس کی قید ہو کر اس کے قدموں میں باقی کی زندگی گزار لے۔ وہ خود سپردگی سے کہہ رہی تھی، بلکہ ایک دیو کو دعوت دے رہی تھی کہ وہ اسے قید کر لے، اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اور سیر عالم عشق کے اس روپ کو دیکھتا دم بخود تھا۔ وہ گنگ کھڑا اپنی عین کی باتیں سن رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار یہ لمحہ آیا تھا، اور اچانک کہ سیر عالم حقیقتاً حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ یہ رس گھولتی سرگوشیاں، یہ آہیں بھرتی سرگوشیاں، یہ التجائیں کرتی سرگوشیاں، خود کو لٹاتی اپنا آپ اس پر مٹاتی سرگوشیاں اس کی عین کی تھیں، جنہیں سننے کے لیے وہ ترسا تھا۔
رات رات جاگ کر اس کی فکر میں گزارتا تھا کہ وہ اس سے چھین جائے گی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے اور وہ اس کی خوشی کی خاطر اف تک کرنے کا حوصلہ نہیں رکھے گا۔ پر آج کایا ہی الٹ تھی، دنیا ہی اور تھی، جہان بدلا ہوا تھا، فضائیں گنگنا اٹھی تھیں۔ یونان کی سرزمین پر سیر عالم کی عین نے عشق عالم میں قید ہو کر اس کے سامنے دامن پھیلایا تھا کہ وہ اسے قید کر لے، اپنی دنیا، اپنے جہان میں، جہاں صرف عالم اور عین ہو، جہاں محبت اور عشق سراپا عین ہو۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of this part. Hope that you like it. And if you really like my efforts, then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔